السلام علیکم جی جناب، فائنلی لاسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ میں لے کر آ چکی ہوں. بس اس کے بعد کوئی پارٹ نہیں آئے گا. یہ آخری ہے، فائنل ہے، لاسٹ ہے. مجھے پتہ ہے بہت زیادہ لانگ ہو گیا ہے لاسٹ ایپیسوڈ، لیکن برداشت کریں. تو بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں اور اینڈنگ کے ساتھ. تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں لاسٹ اینڈنگ کی طرف. تو ناول روح نشین رائٹر مروہ مرزا ناولز. تو لیٹ سٹارٹ. سیال حویلی میں قرآن خوانی کے بعد سب ڈنر پر ڈائننگ ہال میں جمع ہوئے تھے. سب کی آمد نہان بابا کے دل کو فرحت بخشی. سب نے نئی پرانی باتیں چھیڑ کر کبھی دل اداس کیے، کبھی شاداب. پر شکر گزاری پر سب کے دل آسودہ ہوئے. ڈنر کے بعد سب خواتین ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھی اور مرد حضرات نے اپنی الگ بیٹھک لگا لی. یوں ہی رات کے لمحے سرکتے گئے. محبتوں میں گندے لوگ ایک ساتھ مل بیٹھ جائیں تو لمحے ہواؤں کی رفتار سے سرکتے چلے جاتے ہیں. ساری رات یوں ہی باتوں میں سرک گئی. صبح پھر سے ابرآلود طلوع ہوئی. فضا میں کالے بادلوں نے ملگجی پن بکھیرا تھا. ٹھنڈ ہڈیوں کو جمانے پر تلی تھی. اذان نکھرے چہرے اور رنگ کے ہمراہ اس جنتی ماحول میں اپنی وجاہت و حسن سے ایک مستی و مسروری کی فضا رائج کرنے میں مصروف عمل تھا. اسے واپس کر کے تم انصاری حویلی جانا، وہاں سے میری گاڑی بھی ساتھ لے آنا. تمہارا ڈرائیونگ امتحان بھی لے لیتا ہوں. اور ہاں، سپیڈ زیادہ نہیں رکھنی. اذان نے کیمپر وین کی چابی دبلے پتلے اور بانکے مگر کافی سادہ اور خوبرو سے ظافر کو تھمائی، جو آیا تو لوکل ٹرانسپورٹ سے تھا. مگر کیمپر کو واپس دے کر حویلی سے اذان کی گاڑی لانے کی ڈیوٹی ملی. ظافر نے گھبرائی سی نظر کیمپر وین کے حجم پر ڈالی. وہ تو ٹھیک ہے اذان بھائی، مگر یہ کیمپر وین تو بہت بڑی ہے. آر یو شور کہ میں اسے چلا لوں گا؟ ظافر نے خوفزدہ نظروں سے اذان کو دیکھا. مسکرا کر اس کا کندھا تھپکائے اذان نے اس کی طرف دیکھا. یہی تو تمہارا امتحان ہے. ان فیوچر تمہیں ایک ساتھ پھری لڑکی کو چلانا ہے. اسے ٹریننگ سمجھو. اسپیڈ رولز فالو کرو گے تو منزل تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے. ویسے بھی زندگی میں چیلنجز ہونے ضروری ہیں. جاؤ، شاباش. ان کی باتوں سے ظافر کو ان کے بیچ کے اس خوبصورت سیکرٹ سے خوشی اور ٹاسک کو ٹریننگ کے طور لینے پر ہمت ملی. تبھی فوری مسکراتا ہوا جانے کو روانہ ہوا. اسٹارٹ ہی اس نے اتنے اچھے سے کیا کہ اذان کو متاثر کر گیا. اسے اجل ہونے تک اذان وہیں رکا، پھر اندر جانے کو پلٹا. ہٹ میں واپس آیا تو زینو واپس بلیک میں. حسین اپنی بریک فاسٹ ریڈی کیے سے ہی بلانے آ رہی تھی. دونوں کے تر و تازہ چہروں کے حد و حال ایک دوسرے تک آتے مسکرائے. تو کیسی رہی پھر آپ کی گولڈن نائٹ؟ زینش کے کھلے بال جن سے اٹھتی خوشبو اذان کی سانسوں میں گر رہی تھی. ایک ہاتھ سے سہلائے، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اپنے قریب کیا. سوال کرنے والی کا چہرہ کچھ لمحے وارفتگی سے دیکھا. ہزار راتوں سے بہتر، پرسکون، افضل اور نہ بھلائی جا سکنے والی. ضرورت سے باری محمول لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سر پر لب رکھتا اپنے سینے میں چھپا گیا. انداز میں بے پناہ نرمی اور چاہت تھی. مطلب آپ کی شرط میں نے پوری کر دی. اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ زینش کی بے قراری پر اذان نے خود سے آزاد کیا. اس کے چہرے کو ہتھیلیوں کے احسار میں لیا. کیا ناراض تھا میں تم سے؟ کتنی پیاری ناراضگی تھی میری، یعنی؟ سرور نے لمحہ لگاتے شرارت کا روپ بدلا. اس درجہ خوبصورت جواب پر مسکراہٹ نے زینش کے ہونٹوں کا احاطہ کیا اور نظریں لہجہ بر حیا سے بوجھل ہوتے جھکائیں ہی کہ اذان نے ہاتھ پکڑ کر اس کی ٹوری سے چہرہ اوپر کو اٹھایا. میرے سامنے بس مجھے دیکھا کرو، صرف مجھے دیکھا کرو، تاکہ میرا تمہاری نظر میں رہنے کا غرور قائم رہے. ہر خاص لمحہ سنوارنے کے بعد وہ اس کے عام سے لمحے بھی اپنی موجودگی اور اظہار سے حسین کر رہا تھا. یہ صبح ہرگز عام نہ تھی. اذان اور زینش کی زندگی میں آنے والی ایک حسین صبح تھی. دیکھتی رہوں گی تو ناشتے کا کیا ہوگا؟ آپ کو آپ کی مارننگ بھی تو گولڈن چاہیے تھی نا؟ میں نے زینش نے اس کے حصارنے پر ڈرتے ہوئے اذان طیب کی بہکی روح سدھارنے کو سجی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. مگر وہ تو اپنی صبح زینش کے ہونٹوں کی خوشبو انہیل کر کے شروع کرنے کو گولڈن سمجھتا تھا. اس کے لمس میں بے حد سکون اور نرمی کا عنصر تھا کہ زینش کے رخساروں پر بھی سرخی اتر آئی. آنکھیں محبت اور چاہت سے بھر گئی. میں صرف اس چمک پر یقین رکھتا ہوں روح نشیں، جو تمہارے سبب میرے دن رات میں گلے. میری ٹھنڈی صبحوں کو پرحدت لمس درکار ہیں تمہارے، اور تپتے دنوں میں تمہارے سائے کی چھاؤں بہت ہے. سرد گرم راتوں میں تمہیں حسب ضرورت و چاہت اپنا حصار بناؤں گا. تم سراپا سکون ہو میرا. وہ بول نہیں رہا تھا، وہ اس میں محبت پھونک کر اپنی زندگی کے سنہرے پن کو سیلیبریٹ کر رہا تھا. وہ پلکوں کی باڑ نہ گرا سکی، بس اپنے ہاتھوں کو اذان کی گردن کی اطراف جما کر پیروں پر اٹھی اور اذان نے سر جھکا کر ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی پیشانی میسر کی. کشادہ جبیں پر تادیر ان گلاب ہونٹوں کے بوسے کی حدت اذان کی دھڑکنوں سے الجھتی رہی بات ناراضگی کی بلا وجہ روٹنے کی عادت ہے مجھے، لیکن تم یوں ہی مناتی رہنا. مجھے تمہارا میرے لیے اس قدر بے چین ہو جانا پسند ہے. میں ایسی ہمیشہ شرطیں رکھ کر تمہیں کچھ پل کے لیے اپنا قیدی بنایا کروں گا. چپ چاپ شرافت سے میری قید میں پھنس جانا، اوکے؟ اس کی تاکید پر ذرا جذب سے بھری آنکھوں میں انتہا کی راحت اتری. اس کے مہکتے چوڑے سینے میں چہرہ چھپائے گلے لگ کر ہاں کہی، جیسے اسی قید کے لیے ہی آزادی کو قبول کیا ہو. بول کر کہو، یہ بکری کی طرح سر کیوں ہلا کے چھپ گئی؟
ओज़ान ने कुछ देर तो इसे अपनी धड़कनों से खेलने दिया, मगर फिर पकड़ कर रूबरू लाए उसकी भीगी पलकें देखकर संजीदा हुआ। वो आंखें झपक कर आंसुओं को गाल पर सरकने की खुली इजाज़त दी। फिर से इसके सीने में छुपना चाहती थी, पर ओज़ान ने उसके बाजुओं को पकड़े लिपटने से रोका। मैं तुम्हारे लिए ऐसा सब तो हर दिन हर लम्हा कहूँगा, तो क्या हर बार ऐसे रोगी तुम? सुनो, अच्छे नहीं लगते मुझे तुम्हारे आंसू। ओज़ान की आज़रदा तंबियों, उसकी गाल की नमी अंगूठे की पोरों में जज़्ब करने पर वो मुंह फुला गई। और हंसती हूँ तो जान ले जाती हूँ आपकी। फिर मैं खुशी या दुख में क्या किया करूँगी अगर रोना हंसना ममनू है? थोड़ा तपकर सवाल आया। ओज़ान की आंखों का मरकज़ अब तक वही थी। मेरे पास आ जाया करना, खुशी दुख के हर सानवी जज्बात बुला ना दिए तो कहना। मुझे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। आजमा चुकी हो मुझे कई बार। जब जब मुझे यूँ देखती हो, मेरे दिल के सिवा हर मौसम, सिवा ये मौसम, ये मंज़र, ये पूरी दुनिया खुमार में गर्क हो जाती है। ऐसे मशवरे पर ज़ीनिश का दिल मरकज़ से हटा। आपके पास मौजूद होते हुए अगर दुख या खुशी कभी मुझ पर शिद्दत से तारी हुए, बहुत सा रोना भी पड़ा या बहुत सा हंसना, सवाल दिलचस्प था ओज़ान दाइब अंसारी को तो वो हमेशा लाजवाब करती थी, पर आज तो हद कर दी। तो तुम्हारे साथ बराबर मुस्कुराऊंगा, रो भी लूँगा। सोचे बिना ही ओज़ान ने कहा, लेकिन इसे गुमान न था ज़ीनिश खिला जाएगी। ये बेस्ट है। फौरी हंस कर वो इससे दूर हटी। आ जाए नाश्ता कर लें, फिर हम चलते हैं कोर्ट, सब मुंतज़िर होंगे। चाय, ऑमलेट, ब्रेड, ताज़ा सब्वे का बना ऑरेंज जैम और सिनेमन केक जिसकी खुशबू पूरे हट में फैली थी। उज़ान ने रग़बत से नाश्ते और नाश्ता बनाने वाली को देखा और छोटी सी कुर्सी पर बमुश्किल फिट आया। ज़ीनिश ने हंसी रोकने को मुंह पर हाथ रखा और सामने ही बैठी। हंस लो बदतमीज़। उज़ान ने उसकी हंसी पर बिगड़ते गुरा, नहीं हंस रही, बस आप प्यारे लग रहे हैं छोटी सी चेयर में फंसे हुए। ज़ीनिश ने मुस्कुराहट दबाते से नाश्ता सर्व किया। सब बहुत फ्रेश और यमी था, मगर सबसे मज़ेदार ज़ीनिश की कंपनी थी। अब तो आपको शिकवा नहीं रहा ना उज़ान कि मैंने आपको स्पेशल फ़ील करवाने में कमी की? ज़ीनिश के साथ गुज़रा आम सा लम्हा भी उज़ान दाइब के लिए बहुत ख़ास था। ये तो कमेलियन के बहाने थे। गाहे बगाहे करके वो ज़ीनिश को अपनी हदूद तक कुछ लम्हे बिना तसलसल टूटे कैद करता था। हाँ, कमी तो की है। तुम्हारी तवज्जो हमारे बेबी की तरफ डाइवर्ट हो चुकी है। इनफैक्ट इन लम्हों में भी जब तुम्हें अपना भी सोचने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चलो, क्या याद करोगी लेडी कमेलियन, बख्श दिया, इतनी खता माफ़ है। गुरूर और शरारत से मौसूफ़ शिकवे के साथ एहसान भी ज़ीनू पर दर गए, जिस पर उसको देखती बस मुस्कुरा दी। आधे घंटे तक दोनों हट से सीधे फार्म हाउस और फिर वहाँ से घूमकर साथ सबवे गए। ना शाइस्ता समेत पूरा स्टाफ दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। वापसी पर रोज़ान की नज़र लान से गुजरते सफ़ेद फूल के पौधे पर गई तो कदम खुद बहुत जंजीर हुए। जीनू ने उसके रुकने पर कदम मोड़े। उज़ान ने झुककर जोबन पर खिला सफ़ेद फूल पौधे से उचक कर तोड़ लिया। फूल नहीं तोड़ते उज़ान, ज़ीनिश ने इसे टोका, मगर जब उज़ान ने वो फूल ज़ीनिश के हेयर टाई में बंधे बालों में नरमी से अटकाया, ज़ीनिश का एतराज़ इस कदर रग़बत से फूल बालों में फूल सजाने वाले की खुशी पर दम तोड़ गया। अब ये टूट कर भी नहीं मुरझाएगा, जाएगा, इसे बेहतर घर मिल गया मेरी तरह। सुनो, यहीं इसी जगह से मुझे ये कीमती रूह मिली थी। ये जगह मेरे लिए हमेशा ख़ास रहेगी ज़ीनिश। उज़ान का उसकी छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखना ही ज़ीनिश की तरोताज़गी का सबब था। जैसे इस लम्हा जब वो वजी शक दिलो जान की सारी तवज्जो इस पर उस सफ़ेद फूल की बढ़ जाती खुशकिस्मती पर फुर्सत से टकाए बेहद पास करा था। बस करे प्लीज़, नज़र लग जाएगी, अपनी आंखों को संभालिए उज़ान। ज़ीनिश ने जज्बात से भारी आवाज़ में बोलते मुकाबले को यूँ वारफ्तगी से कई लोगों के बीच देखने पर मतानत से समझाया। खुद को तुम्हारे सामने संभाल लेता हूँ, इसी को गनीमत समझो ज़ीनू। मेरी आंखों को माफ़ करना, इन्हें तुम्हारी मौजूदगी के लम्हे सिर्फ तुम्हें देखने की ख्वाहिश है। शायद मज़ीद वो रुकती तो रो देती। तभी उसका हाथ पकड़े सब्वे की लान से बाहर निकली। आसमान पर स्याह बादल थे तो ठंडी हवाएं दो के साथ हम कदम हुए चल रही थी। सियाल हवेली वो दोनों पैदल आए, वाक भी हो गई और एक दूसरे की सुबह मज़ीद खूबसूरत भी हुई। ज़ीनू तो आते ही उज़ान से रिहाई मिलते सब ख़वातीन से मिलने अंदर बढ़ गई, मगर उज़ान के कदम एक बार फिर इस दहलीज़ पर आकर थम गए। सर उठाकर इन ऊंची मुकद्दम दीवारों को इसने हसरत से देखा। इस हवेली के कोने कोने से सुकून छलक रहा था। यहाँ की फ़िज़ा इसे आज बेसुकून नहीं कर रही थी। वो अंदर फिर भी ना जा सका। जिरगे के मैदान की तरफ बढ़ गया। लान से मुल्हिका बैठने के लिए इस खूबसूरत मौसम में काउच लगाकर इंतज़ाम किया गया था। जिरगे का मैदान खाली था। बस अपने पालतू मोर के हमरा हान सावल सियाल एक सिंगल सोफे पर विराजमान सोचों की गहरी दलदल में दुसे कहीं खोए बैठे थे। तेज़ हवा का झोंका उनके चेहरे को छू गया, जिस पर वो चौंक कर गर्दन मोड़ गए। उज़ान को सामने खड़ा देखकर उनकी सूरत के तो हाल मुतबस्सम हो गए। फौरी उठे मोर अपने पंख फैलाए लान की नरम भीगी घास पर चक्कर काटने लगा। उज़ान ने बीच के कदमों में हायल फासला करीब आ रुकते समेटा। माफ़ी पाने के लिए मैं इतनी बेसब्री ना मचाता, अगर बहुत हयाती होती। आखिरी दम तक तेरे दिल की सच्ची विच राज़ी होंदा इंतज़ार करता, पर अब ज़िंदगी निमानी थक गई है। तो माफ़ करेगा तो ही तो वो करेगा जिसे हम सब की बेहिसी ने मारा। वो ज़िंदा होता तो गल और ही होती। इससे पहले वो अब दीदा होकर अपने हाथ बांधते। उज़ान ने उनके दोनों बंधे हाथों को
اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑے تھاما بھی اور ان کی کمزور سراپے کو سنبھالنے کو فوری گلے لگا۔ وہ اب دیدہ ہوئے تھے، پر اذان کے گلے لگانے پر بچوں کی طرح سسک کر اسے اپنے سینے میں بھیج گئے۔ آنکھیں تو دونوں طرف نم ہوئیں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، بابا نے بھی کر ہی دیا ہوگا، کیونکہ وہ کسی پر کوئی قرض چھوڑ کر نہیں گئے۔ ہاں، جو تکلیف انہوں نے گڑیا کو دی اس کی اتنی سزا بنتی تھی جو انہوں نے صحیح جیتے جی اور کچھ مر کر۔ غلطیاں سب نے کی ہیں آن ساول سے، لیکن اصل جرت غلطی کا اعتراف اور تلافی کرنا ہے۔ میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا۔ جانے والوں کے لیے اب ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اذان کے معاف کرنے نے ان کے دل پر لدا گراں بوجھ ہٹایا تھا۔ وہ حسرت سے اس کو دیکھتے اپنی آنکھیں رگڑ گئے، اور یعقوب کو اسے بھی معاف کر دے، قیامت کے روز مجھ سے اپنے بچوں کی اذیت کیسے دیکھی جائے گی پتر؟ ایک تیری معافی ہی شاید آسانیوں کے راستے کا پتھر ہو۔ وہ خود کو اتنا اہم نہیں سمجھتا تھا، لیکن ایک لمحہ دل کانپا کہ اگر اس کے سبب واقعی کسی بشر کی اذیت جہاں بڑھ رہی ہے تو یہ ظلم ہے۔ معاف کرنے کا حکم تو اللہ نے بارہا اپنی اس کتاب میں دیا ہے جس کا وہ حافظ تھا۔ تو سمجھے وہ پتھر چٹک گیا۔ اذان کے اس ایک جملے نے اس بوڑھے شخص کی تھمی ہوئی نبض کو راحت دی تھی۔ وہ مسکرائے بھی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہیں المان بھی باہر دادا کے پاس ہی آ رہا تھا۔ جب اس کے قدم بھی دونوں کو دیکھ کر تھمے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری۔ شکرانے کے نفل پڑھوں گا، جیوندا رہ تو میرے دائب کا شعر۔ وہ شادی مرگ کسی کیفیت میں کہتے گئے تو راستے میں مسرور کھڑے اپنے شعر المان کی گال بھی سہلا گئی، جس نے اپنے قدم خوش ہو کر اذان دائب کی سمت بڑھائے۔ اس سارے عرصے کے بیچ المان اور اذان میں کبھی بات نہ ہوئی تھی، نہ کبھی موقع ملا، لیکن اذان کی آنکھوں میں المان کے لیے ایک الگ طرح کی محبت خود المان نے محسوس کی۔ میں بھی پہلے تمہیں پتھر دل ہی سمجھا تھا، دنیا جسے کرکٹ کہتی ہے، جو مطلب کے لیے رنگ بدلتا تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے اذان دائب، کسی کو جاننے کے لیے اس سے کم از کم ایک بار ہم کلام ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس ہم کلام ہونے کی دیر تھی مجھے، پر تم کھلتے چلے گئے۔ اسی لمحے میری زینش کے لیے ہر فکر ختم ہو گئی۔ اچھا ہے تم میرے مطابق نکلے، ورنہ اتنی ساری فکریں میں افورڈ نہ کر پاتا۔ المان کے لہجے میں مسکراہٹ تھی، سے دگنی مسکراہٹ، محسوس مسکراہٹ۔ اذان نے جواباً اچھالی، بالکل سب سے بڑی فکر جو ہم نے مل کر تم پر ڈالی وہ میشی تھی، لیکن آفرین ہے تم پر، اس فکر کو اپنی خوشی بنانے میں تم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپس کی بات بتاتا ہوں، مجھے تم سے جلن تھی، کیونکہ اس کوٹ میں ہر فرد تمہارا اور زینو کا نام لے رہا تھا۔ تو میں اسے جانتا بھی نہیں تھا، تب بھی بہت تکلیف ہوئی۔ ہاں، تم سے اسے چھیننے کا طریقہ غلط تھا، اگر معلوم ہوتا وہ میری روح کا دوسرا حصہ ہے تو عاجزی سے اسے کوٹ سے اور تم سے مانگتا۔ وہ سخت وقت گزر گیا، لیکن ایک اداسی کہ کاش سب کچھ الگ طرح ہوتا اب تک دل میں موجود ہے۔ ایک اور سچ بتاتا ہوں، میشی کو نکاح کر کے تمہارے ساتھ بھیجنے کے پیچھے کا سبب اس کی خوشی کا احترام، تمہارے کردار کا یقین تو تھا ہی، لیکن ایک ڈر بھی تھا۔ یہ سب اعتراف کرنے میں اذان کو بہت دن لگے، پر المان کو اس سب نے اتنی خوشی دی کہ اس کی گرے آنکھوں سے چھلکتی چمک نے اس کا اظہار کیا۔ میں شاید جانتا ہوں تمہارا وہ ڈر کہ چھینی زینش تم سے واپس نہ لے لوں، ہے نا؟ المان کی ذہانت پر اسے شبہ نہ تھا، پر اتنی صاف گوئی سے وہ اذان کا ڈر بھان چکا تھا، جس پر اذان کے چہرے پر بھی اضطراب چلا آیا۔ ہاں، اذان کو سوچنا بھی نہ پڑا۔ المان نے بیچ کا فاصلہ سمیٹا اور ذرا مزید قریب آ کر رکا۔ اذان دائب انصاری، چھینی وہ چیز جاتی ہے جو کسی دوسرے کی ملکیت ہو۔ زینش میری ملکیت کبھی نہیں تھی، سو ایسا دوبارہ کبھی مت سوچنا کہ تم نے اسے کسی سے چھینا۔ وہ تمہارے لیے ہی بنی تھی، میری تو بچپن کی ساتھی تک کا کردار تھا اس کا، اور کسی کو جاننے کے لیے اس سے ایک بار ہم کلام ہونا پڑتا ہے۔ لیکن وہ لڑکی تمہارا نام سن کر تمہیں ایک جھلک دیکھ کر ہی پہچان گئی۔ وہ تمہیں ان دنوں اچھا کہہ رہی تھی جب تم دنیا کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ وہ بنائی ہی تمہارے لیے گئی تھی۔ اس سے خوبصورت وضاحت تشفی شاید ہی اس دنیا میں کسی نے تسخیر کی ہو۔ تم ایک بہترین انسان ہو المان سے اعلیٰ۔ یہ جملہ اذان نے فخر اور رشک سے بولا، اور تم بہترین روح شناس، اس پر گلے لگنا چاہیے ہمیں۔ وہ گرویدہ کرتی اپنی چمک، مجھے بھی دکھاؤ کمیلین، جسے ہر برا بن کر بھی تم دنیا کو اپنا دیوانہ کرتے چلے آ رہے ہو۔ المان کی شرارت پر اذان مسکرایا، دونوں گلے لگے۔ اذان کو اس کی تعریف بے چین کر رہی تھی، جبکہ زینو جو اذان کو بلانے باہر آئی، سامنے کا منظر دیکھ کر لمحہ بھر تھمی۔ دونوں نے بیک وقت ششدر ہوئی باقاعدہ کوما میں جا چکی زینش کو ایک جیسی مسکراتی نظروں میں مقید کیا۔ اب دونوں کی دوستی ہو گئی کیا؟ زینش کا سوال برہستہ آیا۔ ہاں، تم نے اپنے بچپن کا دوست یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا تھا، سوچا قبضہ کر لوں۔ اذان کے جواب پر زینش اور المان نے بیک وقت اذان کو دیکھا، اس کے چہرے پر حسین مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ سکتے ہو، اپنے اپنے پارٹنر کی برائیاں بھی کرو تو چلے گا، لیکن وہ برائیاں میرے اور میشی کے سامنے بیٹھ کر ہونی چاہیے۔ میشی دیان پناہ حسیب باہر پانچوں کے ساتھ باہر آنے پر اذان نے دانستہ شرارت توڑی۔ جہاں اس پر زینو اور المان ہنسے، وہی سب کے چہروں پر خوشی سی ہمکی۔ پھر جہاں ہنسی بھانزادہ ہو وہاں اداسی اور تکلیف کا کوئی کام نہ تھا۔ یہ بہار جو سب کے چہروں پر تھی، اسے اب زوال نہ تھا۔ اذان نے سب کے بیچ بھی جب نظر زینش سے ملائی تو وہ سنہری آنکھیں اب دیدہ دکھائی دیں، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی ہوں کہ تم محبت کے قابل لوگوں میں سر فہرست ہو اذان دائب انصاری۔ اور پھر شام تو سب کی موجودگی نے اور حسین کی سب کی دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ اعظم صاحب بھی چھروں کی فہرست سے نکل کر منقوہ والے بن گئے۔ ایزل مریم نے سعدیہ کا بھی فرض بخوبی نبھا دیا۔ واحدہ نے لندن سے ہی ویڈیو کال کے تھرو اس خوشی میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس کی اور واصف میر کی واپسی کو ممکن تب ماہ نہیں سال لگتے۔
5 سال بعد۔ اف میرے خدا، گھر میں پارٹی ہے، شامہ بھی مہمان آنے لگیں، کیوں ان سب نے انصاری حویلی کو لان کو فٹ بال گراؤنڈ بنا رکھا ہے؟ اذان کا رات کے لیے بلیک 3 پیس نکال کر میٹرس پر رکھ کے کھلے سنہری بال لہراتی زینو چیخ کی آواز پر ہڑبڑاتی بالکنی میں دوڑی اور آگے کا منظر دیکھ کر غش آئے۔ فٹ بال ہٹ کی ایک بار پھر رومیو جولیٹ کے گھر کو مسمار کرتے 4 کھلاڑی معصوم شکلیں لے کر سر پر کھڑی حفا زینو کو دیکھ رہے تھے۔ آج تم نہیں بچو گے تہامہ انصاری، رکو، آ کر میں تمہارے اندر کا یہ کھلاڑی ہلاک کرتی ہوں۔ فوری دھمکی دے کر ڈراتی وہ الٹے پیروں کمرے سے نکلی۔ آج پوری انصاری حویلی سجی تھی، کیونکہ کنول اور طلال کا بیبی فائنلی گھر آنے والا تھا اور یہ گرینڈ پارٹی انہی کے ویلکم کے لیے تھی۔ کنول کو دوبارہ ماں بننے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوا، مگر فائنلی اس نے بہت کیوٹ سے سمیر انصاری کو 1 ہفتے پہلے جنم دیا۔ کچھ کمپلیکیشن کے سبب ماں بچے کو ہفتہ آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ سب کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ ازل، مریم، سعدیہ، میشو، پنار نے کچن سنبھال رکھا تھا، جبکہ دھیان ہمیشہ کی طرح ہاسپٹل تھا۔ جبکہ زینو جب باہر آئی تھی، چھوٹی سی 4 سالہ پلوشہ سیال، 4 سالہ آفت کے پرکالے، تہامہ انصاری اور ان 2 کے باپ حضرات بھی انہی جیسے بچے بنے پیشی کے لیے لائن میں لگے تھے، جسے دیکھتے ہی زینش کی ہنسی سلپ ہوئی۔ اذان نے آنکھ منگ کرتے تہامہ کو اشارہ کیا، جو فوری دوڑتا زینو کی ٹانگوں سے جا لپٹا۔ شرارت کے بعد محترم کو لاڈ کر کے اگلے کو سب بلا دینے کی جو عادت تھی باپ سے ملی تھی، جبکہ پلوشہ تو تھی ہی اتنی پیاری کہ اسے دیکھ کر ہی غصہ دور ہو جاتا۔ ممی، ڈیڈا نے ہٹ کیا، تہامہ نے فوری شکایت کرتے صفائی دی، جبکہ پلوشہ نے بھی فوری ہاتھ اٹھا کر علمان کی طرف اشارہ کیا۔ لان میں موجود سخت گرمی کے باوجود یہ لوگ کھیل کھیل کر پسینے میں شراب بور ہو چکے تھے۔ تم 2 کے ڈیڈا تم 2 سے چھوٹے بچے بن چکے ہیں، چلو جاؤ، پنار ماما نے تم 2 کے لیے فیوریٹ شیک بنایا ہے، ان کی خبر میں لیتی ہوں۔ جنہوں نے دونوں کو بہلایا، مگر تہامہ اور پلوشہ کی اداس نظریں ٹوٹے پیٹ ہاؤس کی طرف تھیں۔ ڈونٹ وری بیبی، ہم مل کر جولیٹ رومیو کو نیا گھر بنا لیں گے، جاؤ بھاگو اور فٹ بال بھی لے کر چلو اندر، جنہوں نے دونوں کو تسلی دی۔ جس پر پلوشہ نے کچھ دن تہامہ سے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے بڑی آپا کی مانند ہاتھ پکڑا اور اس لیے اندر لگ گئی، جبکہ وہیں میز پر رکھی پانی کی بوتل کچھ اذان اور علمان نے پی، کچھ اپنے گرمائے سینوں میں انڈیلی۔ اور آپ 2 جائیں، مہمان آتے ہوں گے، حالت درست کریں، یہ جو پیٹ ہاؤس ٹوٹا ہے نا، اس کی سزا میں آپ 2 کو آج بیویوں کی طرف سے نو لفٹ، چلیں شاباش۔ زینش کی بات پر علمان تو اس کی بات ہنسی میں اڑاتا پاس سے گزر گیا، جبکہ منہ بناتی زینو جب پلٹی تو اذان نے ایک ہی جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے گلے سینے سے لا جوڑا۔ ای گندے اذان، ہٹے پیچھے۔ زینش نے فوری سے نجات کو پھڑپڑائی، مگر سامنے بھی ہزاروں ڈیٹھوں سے افضل جناب تھے۔ کوڑ کر مزے سے اسے گلے لگا کر زینو کی شرٹ بھی گیلی کیے، دور ہوئے اس کے دوپٹے سے تسلی سے چہرہ گردن پوچھتے عین مسکراہٹ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں لپٹی زینو کے چہرے کے قریب خمار سے اس کے خوبصورت چہرے کو تکتے رکا۔ یہ گندا پورے کا پورا تمہارا ہے لیڈی کمیلین، آئی بڑی مس نزاکت، اور نو لفٹ کی ایسی کی تیسی، مجھے مجبور نہ کرنا لڑکی، ورنہ آج ہی تہامہ کی بہن یا بھائی لانے کی کوششیں تیز کر دوں گا۔ اذان کی پرتوش سانسوں میں سانس بھرتی وہ اس کی دھمکی پر ہنس کر دور ہٹی، مگر اذان نے 400 نظر گھمائے اس کے 14 طبق مزید چڑھانے کو، ہونٹوں پر جھکتے روشن کیا، اور اس سے پہلے وہ اس کا سر کچل دیتی، اذان بھاگنے کے انداز میں میز پر رکھا فون اٹھاتا اندر دوڑ گیا۔ زینش نے گھبرا کر اپنی لائٹ آلیو شرٹ دیکھی، جسے اذان گیلا کر گیا، فوری بلش کرتی دوپٹہ کھول کر اچھے سے پہنائے، خود بھی اندر لپکی۔ میشی اور پنار دونوں امید سے تھیں، میشی کا دوسرا بیبی یعنی پلوشہ کا بھائی بس آج کل میں آنے والا تھا، تبھی وہ میکے ہی آ گئی، اور چونکہ آج کنول اور طلال بھی واپس آ رہے تھے تو پارٹی کے لیے علمان بھی آ گیا۔ ان گزرے سالوں اذان اور علمان کی کافی اچھی دوستی استوار ہو چکی تھی، جبکہ زینش نے ماسٹر نہ صرف مکمل کیا بلکہ وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن کر اپنی سب ویئر فارم کی 2 مزید برانچز تک اوپن کر چکی تھی۔ سو جب اذان کو میسر آتی وہ اسے خوب اس سے لوٹتا، کیونکہ پنار اور دھیان نے بھی فائنلی پیرنٹس بننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بیچ ننھے مہمان کو 5 سال بعد شامل کر ہی لیا۔ ان گزرے سالوں میں پنار کے نام پر شروع ہوا دھیان کا ہاسپٹل بھی تکمیل پا چکا تھا، تبھی تو دونوں کو بہت دیر بعد بیبی پلان کرنے کی فرصت مل سکی تھی۔ زینو کو تو تہامہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اسے سنبھالنے کے لیے اماؤں کی لائن کے ساتھ ایک پیاری سی دادی بھی اویلیبل تھی، لیکن پلوشہ اور تہامہ دونوں نے لان میں کھیل کر کپڑے گندے کر لیے تھے۔ جنہوں نے تہامہ کو شیک پینے کے بعد روم میں لایا اور پہلے مسٹر اینگری مین کے کپڑے بدلے۔ اذان بھی فریش ہو رہا تھا، ممی کے بیبی اب آپ نے کپڑے گندے نہیں کرنے، نہ پلوشہ کو کرنے دینے ہیں۔ ملیحہ اور جہان آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ اوکے میری جان، یہاں ہو، آپ کے بال بھی سیٹ کرتی ہوں۔ پینٹ شرٹ میں چھوٹے ہینڈسم تیار ہوئے تو زینو نے اسے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا، اس کے بال برش کرتی پیار سے اس کے دونوں سرخ و سفید گال چومے۔ آنکھوں کے معاملے میں یہ موصوف بھی اذان پر گئے تھے۔ تہامہ آ جاؤ نہ کھیلیں۔ پلوشہ بھی ریڈی ہوتی ہاتھ میں ڈال پکڑے وہیں آئی، جس پر تہامہ اور زینش نے ایک ساتھ مسکرا کر وائٹ فراک میں بہت کیوٹ لگتی پلوشہ کو دیکھا، جس کے بال اس کے ڈیڈی نے بہت پیارے بنا کر ہیئر بینڈ بھی بٹر فلائی والا لگایا۔ لو آ گئی مس آفت، پلوشہ جانیے آپ اور تہامہ آپ اندر ہی کھیلنا، دونوں لان میں پھر گرد لگ جائے گی، جاؤ دونوں، ممی بھی آتی ہیں۔
इल्हामा को ड्रेसिंग टेबल से उतारे जीनू ने दोनों को साथ भेजा और खुद पलटी ही थी कि टॉवल गले में लटका कर शर्ट लेस भीगे भीगे जनाब के चौड़े सीने से जा टकराई। मुकाबले ने हमार के सारे रिकॉर्ड तोड़ते पलों में कमर पर हाथ लपेटा। उजान डरा दिया था आपने मुझे। उसके भीगे बाल जो सभी पेशानी पर डलके थे, इन्हें हाथ फेर कर दुरुस्त करता वो अपनी गीली दाढ़ी वाले गाल जानबूझकर जीनू की गाल से रगड़ गया। अब तो डरना छोड़ दो जीनू, अब तो मेरे जिस्म की खुशबू मुझसे ज़्यादा तुमसे आती है। सुनो, जब तंग होती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा सुरूर मिलता है। अपने दुपट्टे से मेरे बाल ड्राई करो, ये चाहता हूँ। उजान ने जिस तरह बहकते हुए कहा। जीनू ने उसके गर्दन में लटका टॉवल देखे, मुस्कुराकर फुरी गले में डाला, दुपट्टा निकाला और बिना कोई इतराज़ के प्यार से उसके गीले बालों नम शानों को खुश्क करती कहा। तब घबराई जब उजान ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर बांधते जकड़ कर सीने से लगाया। हमेशा यूं ही रहिएगा, आपको ऐसा तंग करना मेरे सर आंखों पर है, लेकिन अभी भी आपको एकदम शर्टलेस देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बहुत हॉट हैं आप। लजाई सी मिनमिनाहट के संग उसके सीने से हथेलियों को जोड़े हुए करीब आई और अपने होंठ उसके दिल की जगह रखे। इस जान निसार हिद्दत पर उजान का दिल मचला। ये कहो पिघल जाती हो। उजान के शरीर में धोश सरगोशी पर जीनू की आंखें शर्म से बोझल हुई। चेहरा उठाया, उजान ने सर नीचा किया, उसकी पलकें चूमी, फिर उसकी नरमी से दोनों गालों को लबों से छुआ, उसके नीवा होंठों की खुशबू में सांस लेता छूकर ज़रा दूर हुआ। बस इतना सा और जिनिश का हर एहतियार इससे कोसों दूर से रख गया। उसके दूर होने पर उसकी गर्दन की तरफ हथेलियों को जमाती इस हक को खुद वसूल कर गई जो उजान ने रहम खाकर छीना। दोनों को जब होश आया तो होंठों पर रक्स करती मुस्कुराहट ने पूरे कमरे को रोशन किया। आई लव यू, ये इज़हार आज उजान दाइब ने किया। ये कहता हुआ इतना हसीन लगा कि उस नम कसरती वजूद में पूरी शिद्दत से जा समाई ये हलावत से रास थी। बल्कि दोनों को आई लव यू टू उजान इज़हार के लिए वजह से आज बेकरार थी, अब ताउम्र रहने वाली थी। इसकी उजान को गहरी उम्मीद लाहक थी। आराम से तकिया रखने दे। बाहर ने कवल को सहारा दिया तो उसका वही हाथ चूमे मुस्कुराई। बाहर वहीं पास ही बैठी कुछ देर पहले ही मलिहा और जहान को हंसी पर तलाल बाहर लेकर गई क्योंकि दोनों ने फरमाइश की थी आइसक्रीम खाने की। पूरा हॉस्पिटल का रूम से ज़्यादा वेलकम बेबी के बहुत चमकते बोर्ड के साथ ढेरों बलून थे। अल्लाह ने बाहर और हसीब को इकट्ठे ट्विंस देकर एक ही बार मसरूर कर डाला और दोनों को बाहर इकट्ठे कभी ना संभाल पाती अगर साइमा अम्मी का सहारा ना होता। बाहर और हसीब से ज़्यादा तो वो दो अपनी दादों के बच्चे थे। कवल और समीर को आज घर जाने की छुट्टी मिल चुकी थी। बस फाइनल चेकअप होते ही वो लोग अंसारी हवेली निकलने वाले थे। थैंक यू मेरी जान, कवल ने बाहर को देखते मुस्कुरा कर कहा। अपनी मरीहा और जहान की पैदाइश पर भी इतनी खुश न थी जितनी समीर के मुझे हाला बनाने पर खुश हूँ। अल्लाह ने सच में आपको बहुत बड़ी नेमत दी है। आप आज भी जब वो गुजरा वक्त सोचती हूँ रूह काम जाती है। हम दोनों पर कितना कुछ बीत गया, लेकिन मम्मी ने कभी मुड़कर नहीं पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गईं। इससे खलिश के सिवा सब मिट गईं। बाहर न चाहते हुए भी दुखी हुई माँ की सफाकत इसे पहरों उदास करती थी। छोड़ो उनको, उन्हें अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने दो। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। समीर तो अब आया मेरे पास, तुम तो हमेशा से थी, बस मुझे देर से समझ आई। यहाँ आओ, आपा के गले लगो। कमल के प्यार में अब एक ममता थी, तभी तो बाहर फौरी उसके सीने लगी। दरवाज़ा खुलने की आहट पर दोनों मुस्कुराकर मतवज्जा हुई। जहाँ मलिहा और जहान ने एक हाथ में आइसक्रीम और दूसरे में पॉप्स पैक थे और बाकी हसीब साहब ने दोनों के चढ़ने का सामान उठा रखा था, सब एक साथ हंस दिए। मलिहा और जहान दोनों ही बहुत क्यूट थे और एक दूसरे जैसे लगते। इन दोनों ने एक दिन मुझे बेच खाना है यार। हॉस्पिटल के बाहर की सारी दुकानें घुमाई हैं इन दोनों और ली भी दोनों ने सबसे महंगी चीज़ें। चाचू यार, आप भी मेरा ये मस्कीन लोटा पोटा हाल नोट फरमा ले। ये आपका समीर जिसने आते ही थरथलियाँ डाल दी, आपको भी दोनों हाथों से लूटेगा। नसीब की मस्कीनियत पर खुद तलाल भी हंसे। सब बच्चों के फेवरेट बाबू थे तो जप्पियाँ चुम्मियाँ मलिहा और जहान ने रज रज कर तलाल को की। खैर तुम चारों अब निकलो हवेली, मैं भी कवल और समीर को लेकर निकलता हूँ, सब मुंतज़िर होंगे। तलाल ने कुछ देर तक इन चारों यानी क्यूट फैमिली को मुखातिब किया। डॉक्टर ने कवल की कंडीशन स्टेबल डिक्लेयर कर दी थी। जी जी निकलते हैं, ये कहीं प्राइवेसी चाहिए आपको। समझ सकता हूँ। हसीब ने तलाल के बाकायदा कान में घुसकर इन्हें हंसाया, जिस पर बाहर ने हसीब को घूरा जो बेचारे क्यूट से तलाल को छेड़कर गुलाबी कर रहा था। हसीब और बाहर अपनी दो मगर सोबर बारी पलटून के हमरा रवाना हुए तो तलाल भी बेबी कार्ड की तरफ मुस्कुराते बड़े समीर की बंद आँखें और उसकी मौजूदगी दिल में ठंडक बर्पा कर गई। और तभी उन्होंने अपनी सिमवालहाना नज़रों से देखती कवल को देखा और पास बैठे उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में मुकीद किया। हफ्ते से मेरे साथ हॉस्पिटल बंधे हो, मुझे तो आज पता चला। ऐसा क्यों किया? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो। तलाल ने मजीद से कुछ कहने ना दिया। हाथ बढ़ाकर उसकी नकाहत में डूबी आंखें तकते गाल से हाथ जोड़ा। अगर तुम्हें या समीर में से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो मेरे लिए ज़िंदगी भर की एक और सज़ा तय हो जाती। तुम्हारे और इसके पास राहत ताकि करीब से तुम दो को देखता रहूं, दुआ कर सकूं। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ये दिन दिखाया। थैंक यू सो मच। वो हासना से ही आम से मोहब्बत करने लगे थे, इजहार भी करते थे, तभी तो कवल पर बाहर आई थी। नो शुक्रिया तुम्हारा मुझ गंदी मैली को बार बार कबूल करने के लिए, मुझे इस दुनिया का सबसे मोतबर एहसास बख्शने के लिए। समीर नहीं मिला मुझे, दर हकीकत तुम मिले हो जिससे अब बहुत मोहब्बत है
مجھے محبت کا ہر رنگ اس صورت کے لہجے آنکھ اور موجودگی میں تھا، تبھی تو طلال نے آسودگی کے سنگ اس کی پیشانی چومی بھی اور گلے بھی لگایا، اور پھر یہ محبتیں اب لازوال تھی۔ وہ سمیر کو لیے ساری حویلی پہنچے تو ایک خوبصورت مہکتی چمکتی شام ان کی منتظر تھی۔ آخر کو ایک اور وارث نے اس حویلی میں قدم رکھا تھا تو کیوں نہ جشن ہوتا، اور پھر جشن کی رونق وحدہ اور واصف میر کی سرپرائز آمد نے بڑھائی۔ اس لمحہ جب وہ ایک اور بھتیجے کی پھوپھو بنی، لیکن یہ بھتیجا ایسا تھا جسے وہ بہت سارے لاڈ کر کے اپنے ارمان پورے کر سکتی تھی، ورنہ باقیوں سے تو وہ لاڈ اٹھواتی رہتی تھی۔ ادم اور سعدیہ بھی ایک ساتھ خوش تھے۔ ابھی تک ان کے ہاں ننھے مہمان کی آمد کی خبر نہ تھی۔ 6 ماہ پہلے ہی دونوں کی رخصتی ہوئی تھی، سو ابھی دونوں کا ہنی مون ٹائم تھا، جبکہ منہاز نے بھی کئی سالوں پہلے مرجان کا دل جیت کر اس کے دل پر حاکمیت پا لی تھی۔ مرجان اور منہاز بھی مدعو تھے کیونکہ وہ بھی اس گھر کی فیملی کہلاتے تھے۔ خیر سے 2 بچوں کے والدین وہ بھی بن چکے تھے۔ ظافر تو ادم سے زیادہ وفاداری اور انسیت کے سنگ اوزان کا ساتھی بن چکا تھا۔ ظافر نے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی اوزان ہی کا فیکٹری آفس بھی جوائن کر لیا تھا، سو اوزان کے پاس کلینک کے بعد 2 ہی مشغلے تھے: تہامہ کے ساتھ مل کر زندگی خوبصورت کرنا اور زینش کو ستانا، اسے تنگ کرنا، اس کی جان نکالنا۔ سمیر کی ننھی مگر مبارک موجودگی تب حسین بنی جب ڈنر پر اچانک ہی اوزان نے ظافر اور وحدہ کے نکاح کی خبر اناؤنس کر دی۔ ویسے یہ اچانک بالکل نہ تھا۔ وحدہ کو ظافر کے حوالے سے اوزان نے کچھ سالوں پہلے ہی اسے پابند کیا تھا کہ اس کی یہ خواہش پوری کرے، اور پھر ظافر کے لیے وحدہ جیسی لڑکی کیسے نہ قبول ہوتی۔ کوئی یہ ایک ارینج میرج ٹائپ رشتہ ضرور تھا، پر فیملی کے ہر فرد سے لے کر خود وہ 2 اس پر راضی تھے۔ واصف میر نے کینسر جیسی موذی مرض سے جنگ لڑی تھی۔ اس بیچ اس کی ٹوٹتی ہمت کچھ اوزان نے بندھائی، کچھ وحدہ نے، جو پچھلے کئی سالوں سے اس کی دیکھ بھال میں صرف ہوئی تھی، یہاں تک کہ تعلیم بھی لندن میں ہی لے رہی تھی۔ چونکہ اس نکاح کے فیصلے پر سب راضی تھے، سو اگلے دن ہی نکاح کی خوبصورت روایت ترتیب دینے کا فیصلہ کرتے ہی سب کی خوشیوں میں اضافہ ہوا۔ لیکن ان گزرے سالوں میں وہ سبحان صابل سیال جیسے شفیق سائے سے محروم ہو چکے تھے، جو معافی ملنے کے بعد زیادہ دن نہ جی سکے۔ شاید انہیں بھی وہ معافی چاہ کر یعقوب حیدر کو دینے کی جلدی تھی۔ طیب انصاری کو گلے لگانے کی عجلت میں وہ اپنے بچوں کے سر سے اپنا سایہ اٹھا لے گئے۔ اب جانے والوں میں ایک فرد کا اضافہ تھا۔ ہر جانے والے کی کمی اپنی جگہ تھی، جو تک قیامت یوں ہی برقرار رہنے والی تھی۔ ویسے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اتو سی عمر میں منکوحہ بنوں گی۔ یہ سب میرے ستاولے بھتیجے کی کارستانی ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا وحدہ نہ جانے دنیا کے کتنے لونڈوں کا دماغ کا کچرا کرے گی، تو اچھا ہے اسے کچی عمر میں ہی سب میں پھنسا دو۔ زینو آپا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نکاح کی تیاری کے لیے روز ہی حویلی تو پہلے ہی سجی تھی، لگے ہاتھوں نکاح کی سرمنی کے لیے ضروری سجاوٹ بھی ترتیب دے دی گئی۔ 21-22 سالہ الڑ مٹیار اب آفت بن چکی تھی۔ مینار اور زینشی وحدہ کو دلہن بنا رہی تھی۔ سفید محملی لباس اس کے بانکے سراپے پر انتہا کا سجا تھا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، ظافر بہت سویٹ بچہ ہے، تمہیں پریشان ہونے نہیں دے گا۔ ابھی بھی تم دو دوست ہی رہو گے، سپر سکون ہو جاؤ۔ باقی اوزان نے تمہارے لیے ہی ظافر کو پچھلے 5 سالوں سے اپنے سامنے تربیت کی، اسے اپنی بہت سی اچھی عادتیں اور باتیں سکھائیں، جیسا وہ تمہارے لیے پارٹنر چاہتے تھے۔ ظافر ویسا ہی ہے، زینو نے اس کے سر پڑتے گال سے ہلاتے پیار سے سمجھایا، پر وہ ایک ہاتھ زینو اور ایک ہاتھ پنار کا ہاتھ ڈر کر تھام گئی، جس پر وہ دونوں ہنسی، کیونکہ پنار کو وحدہ کی صورت بیوے بچے کا دوسرا ورژن دکھائی دیا۔ میں نے سنا ہے شوہر لوگ بات شروع ہی کس سے کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ وحدہ نے گھبراتے ہوئے دونوں تجربہ کار خواتین کو دیکھتے منمنا کر پوچھا، جس پر دونوں یکدم ہنس پڑی۔ وحدہ کا چہرہ گھبراہٹ کے مارے مزید پیلا پڑا۔ ہنس رہی ہیں آپ دونوں؟ ناٹ فیئر، شوہر تو وہ بن ہی جائیں گے نا پلیز۔ اس بندے کو میں نے آج تک صرف سنجیدہ ہی دیکھا ہے، ایسا سب امیجن کرتے ہوئے میری ہوا ٹائٹ ہو رہی ہے۔ وحدہ کی گھبراہٹ پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، اوزان نے دلہن بنی وحدہ کا دیدار کرنے کو دستک دیتے کمرے کے اندر خود سے پہلے اپنے منفرد و مست کلون کی مہک 400 بکھیرتے سب کو متوجہ کیے قدم بڑھائے، جس پر وہ بھی اپنی گھبراہٹ بولے اٹھی اور مسکرا کر اوزان کے روبرو آئی۔ چشمے بدھور پوجان، آپ تو آفت لگ رہی ہیں، میرا شریف مسکین سا بیچارہ ظافر کہیں آپ کو موقع پر رخصت کروا کر بھاگ نہ جائے۔ اوزان کے ادبھت چھیڑنے پر وہ مسکراتی لاڈ سے ہنس کر بلش کرتی نظر چکا گئی۔ دھیان بھی سب کو باہر بلانے اندر آیا تو پھوپھی صاحبہ کو شرارت سے سراہا، جبکہ اپنی حسینہ کو بنا چھوئے نظروں کی پرہیزت تپش سے گلنار کیا۔ آپ بھی مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وحدہ کی شکایت پر اوزان مسکرایا، بلائیں سی اتاری۔ یہ لمحہ سب سے مسرور ہوتے دیکھا، سب نے ڈرنا چاہیے تمہیں، وہ اوزان کا پچھلے 5 سالوں سے وفادار شاگرد ہے اور ساتھ ہی رہا ہے، میری طرح تھوڑا ٹیڑھا تو ہو ہی چکا ہوا ہے۔ چلو زیادہ نہیں تڑپاتے اسے، آ جاؤ، تمہارے جملہ حقوق اس کے نام کرتے ہیں۔ اوزان تو اس سے اور ڈرا گیا، جبکہ سب وحدہ کو باہر لائے۔ گھبراہٹ کے مارے نظریں نہ اٹھا پائی۔ واصف میر کی آنکھوں کی خوشی اس چمک دمک سے دگنی خوبصورت تھی۔ سعدیہ اور ادم کے ساتھ ہی مرجان اور منہاز سکندر حسین سراپوں اور مسکراتے چہروں کے سنگ اس خوبصورت خوشی میں دل سے مسرور، ایک دوسرے کے لیے قبولیت و انسیت کے جذبات سے بھرے تھے۔ بچہ پارٹی دادیوں نانیوں نے سنبھال کر قبض کو کھلی چھوٹ دی تھی کہ وہ اپنے سرتاج کے پہلو میں جا کر بس کر سجنے لگے اور ماحول کو آگ لگا دے۔ سب کی موجودگی، سب کی نیک دعاؤں کے ہمراہ وحدہ اور ظافر کا نکاح ہوا۔ ظافر خوبصورت و سنجیدہ دو حال کا مالک، ایک سلجھا ہوا نوجوان بن چکا تھا، پھر اس کے اندر کا رہا سہا بچپنا، غیر ذمہ داری بھی گزرے 5 سالوں میں
گئی سب اہل خانہ کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑی۔ سب سے زیادہ خوشی اذان اور زینش کو ہی۔ زینش نے نہ جانے نکاح کے بعد اذان کے کان میں کیا کہا جس پر وہ ہنس پڑا، اور اسی ہنسی کے بیچ سر پھرے کیمیلین نے اسٹیج پر وحدہ سے کوسوں دور بیٹھے ظافر کو نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ اٹھ کر پورے اعتمادی اور مسروری کے سنگ ٹھیک وحدہ کے ساتھ جا کر جڑ کر بیٹھا۔ وحدہ کو اس کے ساتھ ٹچ ہونے پر کرنٹ لگا۔ ساتھ چپکے مت پلیز، وحدہ نے بنا سوچے کوفت سے کہا، مگر جب یاد آیا کہ یہ ساتھ بیٹھا بندہ چپکنے کے ہر حق کو پا چکا ہے تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ تم منع کرو گی تو لازمی چپکوں گا، ادروائز میرا رخصتی سے پہلے ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ظافر کی حاضر جوابی پر وحدہ کے چہرے پر سرخی چھلکی۔ اذان باز مت آئیے گا، وہ بیچاری پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، اوپر سے آپ نے اپنے وفادار کو بھی کام پر لگا دیا۔ زینش نے اذان کی تمام حرکت نوٹ کی اور بری طرح ڈانٹ گئی، جس پر وہ گردن پھیرے ذرا زینش کی اور جھکا۔ چہرے پر آفت خیز تبسم مچلا۔ مجھ سے دو ایک دوسرے کے ذاتی لوگ دور دور سہنے مشکل ہے، میری پیاری پھپھو کا ڈر میرا فرزند آج ہی دور کرے گا۔ اذان کی شرارت پر زینش جب اسٹیج کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تھم گئی۔ ظافر نے وحدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے چوما۔ اس لمس نے وحدہ کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ظافر پاگل ہو گئے ہیں، وحدہ کا سر ببول چہرہ تکتا، اس کی گال سے ہاتھ جوڑے نرمی سے اس کی جبین پر جھکتا۔ اپنی پہلی محبت بڑی شدت سے وحدہ کے اندر برپا ہوتے طوفان کو پل میں سمیٹ گیا۔ ان کی فارہیڈ کی اس پکچر اذان نے کیپچر کی۔ نہیں، سب کو بتا رہا ہوں، یہ لڑکی میری ہے۔ ظافر کے استحقاق بھرے جواب پر وحدہ نے جب سب مہمانوں کی طرف دیکھا نہ چاہا تو کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے سوائے اذان اور زینش کے۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، وحدہ کا دل چاہا رو دے، پر اف یہ بے بسی۔ ظافر نے اس کا ہاتھ مزید ہلاوت سے اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ یہ بدتمیز تم پر کب سے دل ہارے بیٹھا ہے، موقع چاہتا تھا کب تم دوست کی حدود سے باہر ملو اور میں تم پر اپنے جذبات سمیت چپٹ پڑوں۔ کیا میں تمہیں آج ہی رخصت کروا سکتا ہوں؟ ظافر کی بےتابیوں پر وحدہ نے اس کی طرف گردن پھیری۔ اذان اور زینش آپس میں مسکرا رہے تھے۔ آج وحدہ کے گلابی لب حیرت میں پھیلے۔ ابھی ظافر کی آنکھوں میں جمع ہوتے ہمار پر وحدہ گہرا سانس بھر کر اس سے نظر ہٹا گئی، مگر اپنے ہاتھ کو ظافر کے ہاتھ میں جکڑ کر اپنا جواب دے گئی۔ ظافر نے آنکھ ونک کرتے اذان کو دیکھا، دونوں دبا دبا ہنسے۔ ہو گیا کام لیڈی کیمیلین، چلو ہم بھی پیٹ پوجا کرتے ہیں، ان دو کو اپنا کام کرنے دو۔ اذان نے حیران زینو کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گیا، جبکہ وحدہ کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھنا تو دور، اس کی موجودگی خوشبو اور خود پر جمی جسم و جاں کی توجہ کا مرکوز ہونا بھاری تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ظافر نے ہی بیچ کی زومانی چپ پاش پاش کی۔ وحدہ نے جھجک کر پھر سے چہرہ ظافر کی سمت پھیرا۔ وہ اسے اول لمحے ہی بایا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے رہنما نے اس کے لیے چنا تھا، لیکن مزید کوئی کس نہیں کرنے دوں گی، بھلے رخصت بھی ہوگی، پہلے پرومس کریں ظافر۔ وہاں سے ہوتے وعدہ مانگا۔ ظافر نے ذرا اس کی سمت جھک کر اس کی تھر تھراتی پلکوں کو دیکھا، اس کی گلابی ترتراتے ہونٹوں کی حرکت محظوظ نظروں سے دیکھی، جس سے روک رہی ہو، اسی وجہ سے ہی تو رخصتی کروانی ہے۔ ظافر کے مدہوش جواب پر وحدہ کی جان لبوں پر آئی، اور اس سے پہلے وہ سانس لیتی لیتی سانس چھوڑتی ظافر نے اس کا ہاتھ کھینچتے اپنے سینے سے جوڑ کر اپنی آنکھیں وحدہ کی آنکھوں میں جمائیں۔ نہیں کروا رہا رخصت، لیکن ہر حق رکھتا ہوں تم پر، اب جو سب کے بیچ تمہاری موجودگی کو سراہنے کے لیے تمہیں چھو سکتا ہے، وہ اکیلے میں کبھی ملا تو اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹے گا، ڈیل؟ ظافر کی نشیلی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ وہ بنا اعتراض مانی بھی اور مسکرائی بھی، ڈن، بلکہ ڈن ڈنا ڈن کہہ کر وہ خود ہی ہنستی اور اس کی ہنسی چومنے کی خواہش دباتے۔ ظافر صاحب صبر خود کو تھما کر بس رسانیت سے آنے والے حسین وقت کا سوچ کر جبراً مسکرا دیے۔ سب کی زندگی خوبصورت تھی سوائے اس فرد کے جس نے بدصورتی پھیلائی تھی۔ 5 سال بیت گئے تھے اس سے سزا جھیلتے ہوئے۔ وہ پاگل پن، اذیت، تنہائی، بے بسی کے ہر حد سے گزرا تھا، لیکن آہ توبہ نصیب نہ ہوئی۔ جیل کے میلے فرش پر لیٹا ہوا وہ پتھرائی آنکھوں سے جالوں سے ٹی سیاہ چھت گھور رہا تھا۔ جیلر کا کہنا تھا وہ کئی دنوں سے بعد چھت کو گھورتا ہے۔ اذان ہر ہفتے ملنے آتا، بے رحم نہ تھا، لیکن اس نے بھی فیروز شمشیر کی اذیت میں کمی کی اجازت نہ تھی، لیکن آج شاید وہ انتظار ختم ہو چکا تھا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور اس کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اور انہی میں سے تھا جن سے توبہ کا حق چھین کر ہوش سلب کر لیا گیا تھا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں اس کی توبہ بھی قبول نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فیروز شمشیر کی آنکھیں موندی گئیں، اس پر موت کا سکوت چھا گیا۔ اب دنیا سے اس کا ناطہ ختم، اصل حساب کی باری تھی جس سے ہم انسانوں کو رہتی دنیا تک بے خبر رکھا جانا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار موت سزا سے بہتر ہوتی ہے، اور شاید یہی سلطان فیروز شمشیر کے معاملے میں تھا۔ اب یہاں سے دنیا اور اس کا تعلق ختم ہو گیا، اور ہر زندگی کا انت موت ہے، یہی کل حقیقت ہے روح نشیں کے خوبصورت سفر کا۔ اسی کے ساتھ اختتام ہوا، دی اینڈ۔ فائنلی ناول ختم ہو چکا ہے جی۔ لمبے لمبے تبصرے اور ریویوز تیار کر لیجئے، ورنہ پھر میں نے ناراض ہو جانا ہے۔ مجھے لمبے لمبے تبصرے چاہیے، فلی تبصرہ چاہیے۔ تو فائنلی ایک خوبصورت سفر کا اختتام ہوا، تو اب نئے سفر کے ساتھ ہم ہفتہ ڈیڑھ ہفتے میں دوبارہ ملتے ہیں۔ تو کہیں مت آپ نے غائب نہیں ہونا، کہیں بھی غائب نہیں ہونا، مجھے آپ سب یہیں پہ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت جلدی، ہفتہ 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گی،
تو میں اس کو سٹارٹ کر دوں گی امان پروردہ کو. تو میرے ساتھ بنے رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.